ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے، خبر آپ کو دیں، وزیراعظم شہباز شریف چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے کہنا ہے وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل نے وزیراعظم کو چیف جسٹس سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیراعظم چیف جسٹس سے ٹیکسوں سے متعلق کیسز کے جلد فیصلوں کی درخواست کریں گے۔ خصوصی ٹریبونل یا بینچ قائم کرنے کی بھی درخواست کی جائے گی۔ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ شرکاء نے ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر غور کیا۔ اجلاس میں مختلف ججوں نے خط پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وقت کی کمی کے باعث فل کورٹ اجلاس حتمی نہ ہو سکا، آج دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے عدلیہ میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت اور مقدمات پر اثر انداز ہونے کا الزام لگایا تھا۔ ہائی کورٹ کے ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط میں معاملات کی چھان بین کی اپیل کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور میں ایجنسیز کی مداخلت کا الزام۔ بار ایسوسیشنز ججز کی حمایت میں آ گئیں۔ عدالتی امور میں مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ بار نے اعلامیے میں کہا ایسا عمل جو عدالتی امور اور ججز کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کے مترادف ہو قابل مذمت ہے۔ ججز کے خدشات کو دور کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے الزامات کی انکوائری کی استدعا کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط عدلیہ کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدلیہ میں آج بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں فیصلے سیاسی ہیں، انہیں ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ عمر ایوب نے کہا ججز کا خط انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے۔ پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشستوں پر 7 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے پرویز رشید، ناصر محمود، احد چیمہ اور طلال چودھری بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ حکمران اتحاد کے امیدوار محسن نقوی بھی بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے علامہ راجر ناصر عباس اور حامد خان بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ بلوچستان سے سینٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی راحت جمالی اور پیپلز پارٹی کی حسنہ بی بی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئیں۔ توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد امریکہ کی ترجیحات میں شامل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ کے تعاون سے پاکستان میں 4000 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کی جا رہی ہے۔ امریکی پروجیکٹ سے لاکھوں گھروں میں بجلی فراہم ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کا گرین الائنس ہے، جس کے ذریعے آبی وسائل، اسمارٹ زراعت اور قابل تجدید توانائی میں مشترکہ تعاون جاری ہے۔ Pakistan address its energy shortage crisis is a priority for the United States. We have supported the addition of approximately 4,000 megawatts of clean energy capacity in Pakistan. Our projects have dramatically increased the nation's electricity capacity, today powering the homes of millions of Pakistanis. Additionally, through the United States-Pakistan Green Alliance, a transformative initiative between our two countries, we are working together to address today's most pressing environmental challenges, especially around water management, climate smart culture, and renewable energy. پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کی نجکاری متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر نے پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ایویشن ذرائع نے بتایا ہے کہ خلیجی ملکوں کے حکام نے پی آئی اے خریدنے کے لیے حکومتی سطح پر رابطے تیز کر دیے۔ تینوں ملکوں کے سرمایہ کاروں نے حکام سے بات چیت کی۔ یو اے ای، قطر اور سعودی حکام کو پی آئی اے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ سب سے زیادہ بولی دینے والی کمپنی کو پی آئی اے فروغ کی جائے گی۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چینی انجینئرز کی بس پر حملے کے بعد وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا چینی مہمانوں کے قاتلوں کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ پوری طاقت سے کریں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ۔ چینی سفیر جیانگ زے وونگ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چینی شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے۔
پاکستان میں دہشت گردی کی افغانستان میں جڑیں ہیں. ہماری کوششوں کے باوجود کابل اس سمت کوئی پیش رفت نہیں کر رہا. دہشت گردوں کے ٹھکانے ان کے علم میں ہیں. اس کے باوجود دہشت گرد ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف آزادانہ آپریٹ کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے پیش نظر بارڈر کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. پاک افغان بارڈر ساری دنیا کی روایتی بارڈر سے مختلف ہے. موجودہ حالات میں جب کابل سے تعاون میسر نہیں تو پاکستان کو اس بارڈر پہ تمام بین الاقوامی قوانین اور روایات نافذ کرنا ہوں گے اور دہشت گردوں کی ٹریفک ختم کرنا ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ بشام واقعے پر کوئی سمجھوتا اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. واقعے کے کرداروں اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا ملے گی. سی پیک اور ملک میں جاری چینی کمپنیوں کے منصوبے کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ چینی باشندوں پر حملے کی مذمت کے لیے چائنیز قونصلیٹ پہنچے تھے. رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین. شام میں چینی باشندوں پر حملہ. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے نون لیگی رہنما جام قائم علی کے ہمراہ چائنیز قونصلیٹ کا دورہ کیا. چینی قونصل جنرل سے ملاقات میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں ملوث دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. واقعات تواتر سے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ چائنا پاکستان تعلقات کو سبوتاژ کر سکے. جو بھی اس میں ملوث ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کی تحقیقات ہوں گی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. گورنر سنگھ بولے دشمن یاد رکھے نہ سی پیک بند ہوگا نہ ملک میں جاری چائنیز کمپنیوں کے منصوبے. چینی قونصل جنرل یانگ یونڈونگ نے پاکستان کی جانب سے واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی کو سراہا. undermine the cooperations between China and Pakistan, want to damage the traditional and friendly relationship between the countries. باشام واقعے کے بعد کامران ٹسوری نے آئی جی سندھ کو ہدایت کی ہے کہ صوبے میں جاری چینی منصوبوں اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. تربت نیول بیس پر دہشت گرد حملے میں شہید سپاہی نعمان سپرد خاک کر دیے گئے. رمضان المبارک میں شیطان قید لیکن کراچی کے اسٹریٹ کرمنل آزاد. اسٹریٹ کرمنل نے ماہ مبارک میں 8 شہریوں کی جان لے لی. 3 رمضان کو ملیر میں ڈاکو نے دودھ فروش کو قتل کیا. 5 رمضان کو عیسیٰ نگری میں شہری کی زندگی چھین لی گئی. تھانہ پاکستان بازار کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان محمد فرحان کو گولیاں ماری. 10 رمضان کو پاکستان بازار میں اختر مسیح کو گھر کی دہلیز پر قتل کیا گیا. ملیر میں ڈکیتی مزاحمت پر انجینئر شعیب شفقت کی جان لے لی گئی. 13 رمضان کو نارتھ کراچی میں ڈاکو نے عبد الرحمان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا. 15 رمضان کو اورنگی ٹاؤن میں خاتون ڈاکوں کی فائرنگ سے جان سے گئی. رمضان میں اسٹریٹ کرائم کے 3300 سے زائد وارداتیں ہو چکی ہیں. کراچی میں ایف آئی اے اور ڈرگ کی میڈیسن مارکیٹ میں کارروائی. ایف آئی حکام کے مطابق بڑی مقدار میں مبینہ جعلی اور ڈاکٹر سیمپل ناٹ فار سیل ادویات برآمد کر لی. تحویل میں لی گئی ادویات کی مالیت لاکھ روپے ہیں. دکان مالکان بغیر لائسنس ادویات کی خرید و فروخت کر رہے تھے. نادرا سے ڈیٹا چوری کا کیس. نادرا نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی سفارش پر کارروائی کا آغاز کر دیا. ذرائع کے مطابق نادرا میں 1 درجن کے قریب افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. 8 سے زائد افسران کو معطل کر کے انہیں چارج شیٹ دے دی گئی. ترجمان نادرا نے بتایا کہ نادرا میں JIT سفارشات کی روشنی میں انضباطی کارروائی شروع کی گئی ہے. ڈیٹا پرائیویسی اور عدالتی نوعیت کی کارروائی کے باعث انفرادی نام جاری نہیں کر سکتے. کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کو کیسے روکا جائے؟ SPCA ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنینس نے روڈ میپ دے دیا. حکم نامے کے مطابق ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹر اپنے اپنے علاقوں کا ہنگامی دورہ کریں. غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کریں. جہاں غیر قانونی تعمیرات جاری ہوں فوری رکوا کر کارروائی کی جائے. علاقے میں غیر قانونی تعمیرات پر اس ایریا کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ادارے میں اندرونی طور پر افسران کے تبادلے اور تقرری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. کہیں تبادلہ یا تقرری لازمی ہوئی تو DG SPCA سے اجازت لینا ہوگی. تمام ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز، سیکشن ڈائریکٹرز اور ریجنل ڈائریکٹرز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں.
اور ملک بھر میں رمضان المبارک کی 17ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں. شہریوں نے مختلف کھانے کے مراکز کا رخ کر لیا ہے. کراچی سے آصف خان موجود ہیں, لیاقت آباد میں, اور لاہور سے خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر ٹاؤن میں. تو سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر آصف خان موجود ہیں. آصف, کس ریسٹورینٹ پر موجود ہیں آج آپ؟ آج بالکل اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ لیاقت آباد 4 نمبر پر واقع ریسٹورینٹ ہے, اور یہاں کی خصوصیت ہے کہ یہاں جو پراٹھا ملتا ہے وہ تو ہوتا تو عام سا ہے, لیکن اس کو خاص بنا دیا جاتا ہے. اس کے اندر مکھن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس پراٹھے کو چورا جاتا ہے ہاتھ سے, اور چینی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سرو کیا جاتا ہے. تو یہ منفرد پراٹھا ہے جسے چوری والا پراٹھا کہتے ہیں, وہ یہاں پر ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چائے بھی بڑی مختلف ہوتی ہے. چائے بھی ان کے ساتھ جو دودھ ہے وہ باقاعدہ کڑھائی کے اندر تیار ہوتا ہے, ابلتا ہے, اور اس کے بعد پھر الگ سے کاوا بنا کر وہ چائے, ملائی والی چائے جو ہے وہ اس پراٹھے کے ساتھ سرو کی جاتی ہے. تو یہ لیاقت آباد 4 نمبر ہے, اور یہاں پر واقع ہم اس ریسٹورینٹ میں موجود ہیں جہاں کا چوری والا پراٹھا جو ہے وہ کافی مشہور ہے, اور لوگ کافی دور دور سے سحری میں بھی یہ چوری والا پراٹھا یہاں لینے کے لیے آتے ہیں. بہت سے لوگ یہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں, جبکہ بہت سے لوگ گھر لے جا کر بھی اس سے سحری کرتے ہیں. ٹھیک ہے آصف, ساتھ ہی رہیے گا. لاہور کا رخ کریں گے, خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ رمضان مجید, کراچی والے تو پراٹھے کھا رہے ہیں, یہاں پر کیا چل رہا ہے مینیو میں؟ جی بالکل, کراچی والے تو پراٹھے کھا رہے ہیں, لیکن لاہوریے جو ہیں وہ تگڑی سحری کرنے کے عادی ہیں, اور تگڑا قسم کا جو ہے ان کا جب تک ان کے سامنے پکوان نہ ہو تو ان کی سحری ہوتی نہیں. میں اس وقت لاہور جوہر ٹاؤن شادے والا چوک پر موجود ہوں, اور شادے والا چوک پر نہاری پوائنٹ ہے, اور یہ لاہور کا سب سے مشہور اور قدیمی نہاری پوائنٹ ہے. اور یہاں پر نہاری جو ہوتی ہے وہ مٹن نہاری, بیف نہاری, چکن نہاری, اور یہ نہاری جو ہے وہ رات کے ہی تیار کرنا شروع کر دی جاتی ہے, اور جب یہ صبح سحری کے ٹائم پر تیار کرتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کے مسالے اور ادرک وغیرہ ڈال کے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیمن ڈال کے جب سحری کرنے کے لیے لاہوریے پہنچتے ہیں تو خوب جو ہے وہ اس نہاری پر ہاتھ صاف کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بہترین قسم کی لسی بھی تیار کی جاتی ہے. نہاری کے ساتھ ساتھ جب لسی پینے کو ملتی ہے تو دن بھر جو ہے وہ لاہوریے پھر نیند میں رہتے ہیں, اور اس سرور میں رہتے ہیں کہ انہوں نے لسی اور نہاری کھائی ہوئی ہے. تو نہاری شہر لاہور کی اگر بات کی جائے, اس کے ساتھ ساتھ موسم کی, تو موسم بھی کئی دنوں سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کا موسم, آپ کی بھی صحت یہی بتا رہی ہے کہ آپ بھی بڑی تگڑی قسم کی جو ہے نا سحری کرتے ہیں. بہت شکریہ. خواجہ رمضان مجید لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, کراچی سے آصف ہمارے ساتھ موجود تھے. تو فیصل آباد میں شہریوں نے گرما گرم پراٹھوں, اچار, لسی اور چائے کے ساتھ سحری کرنے کے لیے پراٹھا ہاؤس کا رخ کر لیا ہے. مزید بتائیں گے قمر سمان. جی بالکل, اس وقت ہم چھوٹی 79 کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر یہ مشہور اور قدیم دکان ہے. یہاں پر پراٹھوں کی بہت 4 قسم کے یہاں پر جو ہے پراٹھے ملتے ہیں. یہاں پر سحری کے وقت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, پراٹھے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں چائے کے ساتھ, دہی اور لسی کے ساتھ. یہاں پر پراٹھا بنانے والے شیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے. جی ہمارے پاس سادہ پراٹھا ہے, آلو والا پراٹھا ہے, آلو انڈے والا پراٹھا ہے, اور آملیٹ پراٹھا ہے, چکن والا پراٹھا ہے, اور ہمارے پاس دہی بھی ہوتی ہے, دودھ بھی ہے, لسی بھی ہے, چائے بھی ہے. اسپیشل چائے بناتے ہیں ہم شکر والی. تو لوگ آتے ہیں سحری کے لیے, سحری کرتے ہیں. یہاں پہ سادہ پراٹھا زیادہ لوگ منگواتے ہیں کیونکہ سحری ہے, سحری کرتے ہیں لوگ. وہ باقی پراٹھے جو ہیں وہ اچار کے ساتھ, اور ہمارے پاس رہتا بھی ہوتا ہے. تو سادہ پراٹھا جو ہے نا وہ بیسٹ ہے. ہمارا لچھے والا پراٹھا ہوتا ہے ولوں والا, تو وہ بہت زبردست اور کرسپی بنتا ہے. یہاں پر لوڈو بھی رکھی گئی ہے. یہاں پر جو سحری کرنے لوگ آتے ہیں وہ لوڈو بھی کھیلتے ہیں, لسی اور دہی کے ساتھ, چائے کے ساتھ, اور چائے بھی جو ہے وہ گڑ والی پیش کی جاتی ہے. رخ کریں گے میرپور خاص کا, جہاں پر شہری سحری میں دیسی کڑھائی کھانے کے لیے میرپور خاص حیدرآباد روڈ پر باغ کے ریسٹورینٹ پر موجود ہیں. مزید بتائیں گے اسلم راجپوت. روڈ پر قائم ریسٹورنٹ پر موجود ہوں جہاں پر جو ہے لوگ دور دراز سے جو ہے کڑھائی گوشت کھانے کے لیے آتے ہیں. یہاں کا کڑھائی گوشت بہت مشہور ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ بکرے کی کڑھائی اور اسپیشلی دیسی مرغی کی کڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے, اور سحری کے ٹائم اس کے کھانے کا ٹیسٹ ہی اپنا ہوتا ہے. دیسی مرغا اور بکرے کا کڑھائی گوشت یہاں کا بہت مشہور ہے, اور ہم سحری کے ٹائم بڑے شوق سے جو ہے کڑھائی گوشت کھاتے ہیں. ماہ مقدس میں سکھر کے مختلف علاقوں میں سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. گردوارہ چوک پر ملنے والے چپلی کباب پر شہریوں کا رش ہے, جہاں شہری چپلی کباب کھا کر سحری کر رہے ہیں. بتائیں گے جہاں زیب وسیر. مقدس کے دوسرے عشرے میں شہر کے مختلف مقامات پر سحری کا اہتمام کیا گیا ہے, لیکن گردوارہ چوک پر ملنے والے چپلی کباب کی دکان پر اس وقت کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ موجود اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر چپلی کباب کھا کر سحری کر رہے ہیں. چلا بہت بہترین ہے,
اور ٹیسٹ بھی ہے, ذائقہ بھی ہے. پورے چونک میں ایسا جو ہے نا چپلی کباب نہیں ہے, مشہور ہے. سنگت کے ساتھ آتے ہیں ہم, اکثر ادھر سیری کرتے ہیں. لذیذ بھی ہے, ٹیسٹی بھی ہے, مزیدار بھی ہے. دوسرا چپلی کباب جو ہے سستا ہے, تو جس کی وجہ سے یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ سیری کرنے کے لیے آتے ہیں. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں رمضان فٹ بال کپ کے سلسلے میں نائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں. ٹورنامنٹ میں شائقین کی بڑی تعداد بھی اسٹیڈیم میں موجود ہوتی ہے. علی محمد شر کی رپورٹ. رمضان المبارک کے دوران ہر سال کی طرح اس سال بھی کراچی کے بلوچ مجاہد اسٹیڈیم ابراہیم حیدری میں نائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ سرگرمیاں نہ صرف نوجوانوں کو جرائم سے منشیات سے دور کرتی ہیں بلکہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہیں. 40 ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلوں میں ہر رات 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں. دلچسپ کھیل کو فروغ دینے کے لیے منتخب نمائندے بھی سرگرم نظر آتے ہیں جو مقابلہ دیکھنے کے لیے میدانوں کا رخ کر رہے ہیں. لندن کے مختلف علاقوں میں کمیونٹی افطار کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے. مشرقی لندن میں ہونے والے ایسے ہی ایک افطار کا حوال جانتے ہیں فرید قریشی کی اس رپورٹ میں. لندن کے علاقے الفرڈ میں پاکستان اوورسیز کلب اور اوزی بی انٹرٹینمنٹس نے کمیونٹی افطار کا اہتمام کیا جس میں میئر آف لوشم توصیف انور, کاروباری شخصیات بدر چودھری اور ہارون حفیظ سمیت مقامی کمیونٹی نے شرکت کی. الفرڈ میں اور ایسٹ لندن میں افطاریاں تو ہوتی ہیں لیکن جو اوورسیز کلب نے آج وائڈر کمیونٹی کو انوائٹ کیا اور لوکل لیڈرز آئے, پولیٹیکل لیڈر, کمیونٹی لیڈر, فیتھ لیڈر آئے, تو اٹ واز ریئلی فینٹاسٹک ٹو بی ہیئر. بیسٹ ایونٹ ہے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ٹیم پوری کی پوری کو جو اس میں آرگنائز. بڑا اچھا لگا, یہاں بچے اور نہ کچھ نان مسلم لوگ بھی تھے. کمیونٹی افطار میں دیگر مذہب کے لوگ بھی شامل تھے. ایک پوتر مہینہ ہے, سارے روزے رکھتے ہیں, وہ بہت بہت ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ. ਮੈਨੂੰ ہمیشہ دی طرح ہر سال دی طرح بڑے مان دے نال انوائٹ کردے نے تے اپنا لگتا ہے. منتظمین فیصل خواجہ اور عثمان محمود نے یوں اظہار خیال کیا. یہ صرف یہاں پہ مسلمس نہیں ہیں, نان مسلمس بھی ہیں, اور یہ ایک یکجہتی ہے جو کہ آج پروف کی ہے, یہاں پہ شو کی ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, نان مسلمز ہیں, ساری جو کمیونٹی انہوں نے شرکت کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. کمیونٹی افطار میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے اور نعتخواں حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیے. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.